بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عظیم ماں کے عظیم بیٹے کی صبر کی انوکھی داستان کا واقعہ سنائیں گے، تو ویڈیو کو end تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور، جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کے مصائب کو موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح تھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اور اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے لڑکے کو بلوایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کی گئی ہر چیز کو ہرگز نہ کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا، اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلوایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا، اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرأت امانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کی گئی اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ اس سے چھوٹے کو بلوایا اور کہا، یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی ہے؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دوں گا۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کی گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہ کروں گا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی۔ اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا، میں تیرا بھی یہ حشر کروں گا، اگر تو اپنی اور اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا۔ اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم دونوں من پسند زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا، اے میرے لگتے جگر، کیا تو نہیں جانتا تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں؟ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا۔ تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب تو پیدا ہوا تو بہت زیادہ کمزور تھا۔ مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا۔ میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اتنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا ہے۔ میں تجھے اللہ اور اپنے اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، جو میں نے تجھ پر کیا تھا تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور روز قیامت اپنے بھائیوں کو اسی حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ بات سنی تو کہا، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کر لیں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے آپ جیسی عظیم ماں عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ پاس آئی اور کہا، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے
اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کر دیا اور اسی طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا گیا۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دے دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا۔ تو صرف ایک لقمہ کھا لے اور پھر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اب تو چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اپنے اللہ کی بھی نافرمانی کروں۔ مجھے اپنے بچوں کی موت کے بعد اپنی زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی اللہ کی حرام کردہ اشیاء نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس سفاک اور ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا، اور اسی طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ سبحان اللہ، ان سب نے ایک ایک کر اپنی جانیں تو دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی فرما بردار اور نیک لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں نیکی کی ہدایت دے، نیک رستے پر چلائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔